الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہم بڑا ہی خوبصورت، ایمان افروز، بہت ہی پیارا منفرد سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کی جاتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے شب و روز، آقا کریم علیہ السلام کے احوال، آقا کریم علیہ السلام کی خوبیاں، کمالات، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حصوں، گوشوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج جو ٹاپک لے کر آئے ہیں یہ بھی بڑا خوبصورت، بڑا ایمان افروز ہے اور بڑا ہی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز اصلاح۔ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کی اصلاح کس طرح سے فرمایا کرتے تھے۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، کہ قیامت کے دن، روز محشر، لوگوں میں میرے نزدیک زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا قرب مل جانا، آقا کریم علیہ السلام کے پاس ہونا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربت کی فضیلتیں حاصل کرنا اور وہ صحبت حاصل ہونا، آقا کریم علیہ السلام کا قرب اور نزدیکی مل جانا، یہ کسی معراج سے کم نہیں ہے۔ اور اس امتی کو یہ معراج روز محشر ہوگی کہ جو دنیا میں بکثرت درود پڑھتا ہوگا، اور کثرت کتنی ہے؟ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے تو بکثرت پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب اس پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روز محشر ہمیں پڑوس نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصلاح کرنے کا انداز کیسا تھا؟ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیاں بتاتی ہیں۔ وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور لوگ ان کی وجہ سے امن میں نہیں رہتے تھے، باہم جنگ اور جدل، آپس کی لڑائیاں عروج پہ رہتی تھیں، ذرا سی بات پہ قتل و غارت ہو جایا کرتے تھے، اور زمانے بھر کی جاہلانہ رسموں کا شکار تھے، غلط رسم و رواج ان میں سرایت کر گئے تھے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کس قدر ایسی زندگی گزارتے تھے، شرابیں پینا، گناہوں میں مبتلا ہونا، اور سود خوری کرنا، اور جوا کھیلنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اور بڑی اچھی نصیحت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے اصلاح فرمائی، کیونکہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی تدبیر کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اصلاح کس طرح فرمائی؟ ایک تو اس وقت اصلاح فرمائی کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، اور دوسرا مسلمانوں کی اصلاح کا انداز کیا ہوتا تھا کہ کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ اور بڑی پکی تدبیر کے ساتھ آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔
اب ہمیں بھی اس پہ غور کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا عنوان یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یعنی ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے کیا انداز ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا سمجھاتی ہے، کیا سکھاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے شب و روز پر، اپنے انداز پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہالتوں بھرے اس معاشرے کی اصلاح فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصلاح کرنے کے انداز انہیں یاد بھی رکھا اور آگے امت تک پہنچایا بھی۔ آئیے کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو نصیحت کرتے تو کس انداز پر نصیحت کرتے۔ آئیے پہلی ایک روایت یہاں شامل کریں گے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں روایت کیا ہے کہ ایک بار کسی اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ چیز، کچھ شے، کچھ مانگا، کچھ مطالبہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ شے عطا فرما دی اور اس سے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا۔ اعرابی نے کہا نہیں، اور نہ ہی آپ نے کوئی اچھا کام کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں اس بات سے مسلمان غضبناک ہوئے، یعنی ایک گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا شخص وہ ایسی بات کر رہا ہے جو ادب کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام اس پر ناراض ہوئے اور غضبناک ہوئے اور اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور اس اعرابی کو پھر دوبارہ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر اسے کچھ اور عطا فرمایا، اور عطا کرنے کے بعد فرمایا میں نے تم پر احسان کیا۔ اب اعرابی نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ اور خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم نے جو پہلے کہا اس کی وجہ سے میرے صحابہ کے دلوں میں تمہارے خلاف کچھ نفرت پیدا ہو گئی ہے، اگر تم چاہو تو ان کے سامنے بھی وہ کہہ دو جو تم نے ابھی میرے سامنے کہا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے وہ بات دور ہو جائے۔ اس نے عرض کی جی اچھا، میں ایسا کر دیتا ہوں۔ اگلے دن صبح یا شام کو وہ اعرابی پھر حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اعرابی نے جو کہنا تھا کہا، پھر ہم نے اسے مزید عطا فرمایا تو یہ راضی ہو گیا۔ اے اعرابی کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ تو اس اعرابی نے، اس دیہات کے رہنے والے نے عرض کی جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور اس اعرابی کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس اونٹنی تھی، وہ بدک گئی تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اس کے بھاگنے میں اور اضافہ ہو گیا، تو اونٹنی کے مالک نے لوگوں کو آواز دے کر کہا میرے اور میری اونٹنی کے درمیان سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں اس پر زیادہ مہربان اور اسے زیادہ جاننے والا ہوں۔ چنانچہ اونٹنی کا مالک اس کے سامنے سے اس کی طرف بڑھا اور زمین سے کچھ گھاس پھوس اٹھائی اور آہستہ آہستہ اپنے پاس بلایا، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس آ گئی تو اس نے اس سے نیچے بٹھایا، اس پر کاٹھی رکھ کر سوار ہو گیا۔ لہٰذا جب اس اعرابی نے کچھ کہا تھا اگر میں اس وقت تمہیں نہ روکتا اور تم اسے قتل کر دیتے یا مارتے تو وہ جہنم میں جاتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرمی کی بدولت ایک اعرابی کی حالت کیسے بدل گئی، کس طرح انقلاب آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پر سختی کرنے سے منع کر دیا۔ اور اصلاح کا انداز دیکھیں، حکمت آپ دیکھیں کہ پہلے اسے لوگوں کے سامنے دیا اور اس نے وہ کلمات کہے جو لوگوں کو ناگوار گزرے، اور پھر اسے بلا کر دوبارہ اور عطا کیا، یہ حکمت تھی۔
اور پھر اس شخص نے پھر دعائیہ کلمات کہے، تو یوں اس اعرابی کی اصلاح نبی پاک علیہ السلام نے کی، اور نرمی کے ساتھ۔ اب جو لوگوں کو جھاڑے، لوگوں کو ڈانٹے، تو اس کا وہ اثر نہیں رہتا جو ایک نرمی کے ساتھ سمجھانے والے کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ ملا، اور جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا۔ نرمی واقعی بڑی شاندار اور بڑی جاندار، بڑی پیاری شے ہے کہ جس شخص میں نرمی آتی ہے اور وہ نرم لہجے سے بات کرتا ہے، حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتا ہے، تو پھر سمجھانے والے کی بات تاثیر کا تیر بن کر سامنے والے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بات اپنا اثر دکھاتی ہے، رنگ لاتی ہے، اور سامنے والے متاثر ہو کر اس بات کو قبول کر لیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اصلاح نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے پیارے انداز رہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو کس طرح سے سمجھایا کرتے تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا کہ قوم میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی۔ میں نے کہا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ مجھے لوگوں نے تیز نگاہوں سے دیکھا تو میں نے کہا ہائے میری ماں کا رونا، تمہیں کیا ہوا، مجھے یوں دیکھتے ہو؟ تو وہ رانوں پر ہاتھ مارنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے خاموش کر رہے ہیں، مجھے خاموشی کا اشارہ کر رہے ہیں، تو میں بھی چپ ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو اب صحابی کے الفاظ دیکھیے کتنے ایمان افروز ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے انداز کو وہ صحابی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فبی ابی ہوا و امی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، یعنی میرے ماں باپ ان پر نثار، یعنی نبی پاک علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان کہ میں نے ایسا اچھا سکھانے والا نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا۔ سبحان اللہ، کس انداز میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کی اصلاح فرمائی، کیا کہا؟ مزید فرماتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، یعنی خدا کی قسم نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا کہا۔ آج ہم دیکھ لیں، اگر نماز میں کوئی ہمارے پاس والا شخص کوئی ایسی بات کر دے جو خلاف شرع ہو اور جائز نہ ہو، تو ہم جیسے ہی سلام پھرتا ہے ہم تو اس پر چلانے لگتے ہیں، اسے ڈانٹنے لگتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے سمجھانے لگتے ہیں۔ تو یہ انداز ہرگز مناسب نہیں کہ اس سے ممکن ہے سامنے والا سمجھنے کے بجائے الٹا ناراض ہو جائے اور جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ تو حکمت کے ساتھ جب لوگ چلے جائیں یا اسے ایک طرف لے جائیں، نماز کے اختتام پر بعد میں سمجھا دیں۔ صحابی کیا بیان کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے میرے انداز پر جب میں نے نماز ہی میں چھینکنے والے کو جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہہ دیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فواللہ خدا کی قسم نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا کہا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کتنا ایمان افروز طریقہ ہے، کیسا اصلاح کا انداز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان نمازوں میں انسانی کلام مناسب نہیں، یہ نماز تو صرف تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن ہے۔ یعنی جو آپ نے کام کیا کہ نماز میں چھینکنے والے کو دعا دے دی یرحمک اللہ، تو یہ نماز میں نہیں کرتے۔ نماز انسانی کلام کے مناسب نہیں کہ نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ اور وہ صحابی
کتنے متاثر ہوتے ہیں، کتنی تعریف کر رہے ہیں، اور یقیناً انہوں نے اس مسئلے کو، اس جواب نبوی کو قبول کیا، اس اصلاح نبوی کو قبول کیا، کیونکہ انداز ہی اتنا پیارا ہے کہ انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ڈانٹ رہے ہیں، نہ مار رہے ہیں، نہ جھڑک رہے ہیں، نہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ نماز کس لیے ہوتی ہے۔ اس میں تو تسبیحات پڑھنی ہیں، اس میں تو تکبیرات کہنی ہیں، اس میں تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نہیں ایسے 20 واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس کس پیارے پیارے انداز سے سمجھایا کرتے تھے، اور اصلاح کا یہ نبوی انداز بڑا ہی شاندار، بڑا ہی پیارا ہوا کرتا تھا۔ حضرت جہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے قبیلے کے گروہ کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مغرب کا وقت تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیر کر فرمایا، ہر شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، یعنی اسے اپنا مہمان بنا لے، اس کی مہمان نوازی کرے، خیر خواہی کرے۔ سب جا چکے تو اب مسجد میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ میں دراز قد اور عظیم الجثہ تھا، یعنی ڈیل ڈول والا آدمی تھا، بڑا صحت مند تھا، تو میری جانب کوئی بھی نہ بڑھا۔ تو کیا ہوا؟ جس کا کوئی نہیں اس کے حضور علیہ السلام۔ تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے آئے، پھر میرے لیے ایک بکری کا دودھ نکالا، میں نے پیا۔ مہمان کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکالا، کہتے ہیں میں نے پی لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 7 بکریوں کا دودھ نکالا اور میں سارا پی گیا، اور پھر ایک پتھر کی ہانڈی میں کچھ کھانا لایا گیا، وہ بھی میں نے کھا لیا۔ حضرت ام ایمن نے اس وقت کہا، اللہ اسے بھوکا رکھے جس نے آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھوکا رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ایمن چھوڑو، اس نے اپنا رزق کھایا ہے اور ہمارا رزق اللہ پاک کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے روز صحابہ کرام جمع ہوئے، اور پھر تمام صحابہ نے جس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بیان کرنے لگے۔ تو حضرت جہجہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ بیان کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا اور ہانڈی کا کھانا جو ہے میں نے پورا کھا لیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس دن اسلام لانے کے بعد حضرت جہجہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ آج پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں ساتھ۔ اب پھر وہی ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو جس کے ساتھ بیٹھا ہے اس کا ہاتھ پکڑے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ فرماتے ہیں آج پھر یہی ہوتا ہے، سب لوگ چلے گئے، اور اب مسجد میں میں تھا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام مجھے اپنے گھر لے آئے، پھر میرے لیے ایک بکری کا دودھ لائے، میں نے اسے پیا اور خوب سیر ہو گیا۔ پہلے 7 بکریوں کا دودھ اور آج 1 بکری کا دودھ۔ پہلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور اب اسلام میں داخل ہو چکے۔ حضرت ام ایمن نے کہا، کیا یہ ہمارا کل والا مہمان نہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ آج اس نے مومن کی آنت میں کھایا ہے، پہلے اس نے کافر کی آنت میں کھایا تھا۔ بے شک مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اصلاح کا انداز دیکھیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مہمان نوازی بھی فرمائی اور اصلاح بھی فرمائی، اور شکن تک نہ چہرے پر آئی، بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دوبارہ مہمانی فرمائی، اور پھر جب دولت ایمان سے مشرف ہوئے تو پھر وہ ہوا جو ہم نے سنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف انداز احادیث میں اصلاح کرنے کے ملتے ہیں۔ ایک انداز ہمارے سامنے یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے انگلی میں، ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے اتار کر
پھینک دیا۔ پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا چاہتا ہے؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ یہ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرما کر وہاں سے چلے گئے، اور ان صحابی پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے ان سے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لو جو حضور علیہ السلام نے اتار کے پھینک دی ہے۔ لیکن انداز کیسا تھا؟ زبردست انداز تھا، ایک ڈرانے والا انداز تھا کہ وہ موقع تھا اس وقت ڈرانے کا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اس طرح سے سمجھایا، اصلاح فرمائی، تو صحابی پر اتنا اثر ہوا کہ حضور کے جانے کے بعد کسی نے کہا کہ یہ اٹھا لو تو کیا عرض کرتے ہیں، نہیں، جس چیز کو نبی پاک علیہ السلام نے اتار کے پھینک دیا اب میں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اس حدیث کے تحت آپ فرماتے ہیں صحابی رسول کے اس طرح فرمانے میں نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی بجا آوری اور آپ کی منع کردہ باتوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں وہ چیز نہیں اٹھاؤں گا جسے حضور علیہ السلام نے اتار کر پھینک دیا، میں اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ کیا تھا؟ اطاعت کا ایک اعلیٰ اہتمام تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انہوں نے کمزور تعویلات کر کے انگوٹھی اٹھا لینے کی رخصت پر عمل نہیں کیا اور انگوٹھی فقراء اور دیگر لوگوں کے لیے مباح کرتے ہوئے وہیں چھوڑ دی تاکہ ان میں سے جو چاہے اٹھا لے۔ اس وقت لوگوں کے لیے وہ انگوٹھی اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہو گیا، اور اگر وہ انگوٹھی خود ہی اٹھا لیتے تو ان کا یہ اٹھانا اور اسے بیچ کر کسی اور طریقے سے اس کا استعمال کرنا جائز تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھی کو بالکل ہی استعمال کرنے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ سونے کی انگوٹھی کو پہننے سے منع فرمایا تھا۔ پہننے کے علاوہ دیگر تصرفات ان کے لیے جائز تھے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے سمجھانے کا اور اصلاح کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسے اٹھانے سے پرہیز کیا اور اس انگوٹھی کو حاجت مند پر صدقہ کرنے کی نیت کر لی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصلاح کے بڑے ہی زبردست اور خوبصورت انداز ملتے ہیں، اور کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈانٹ کر نہیں، اس کا نام لے کر نہیں سمجھاتے تھے، بلکہ انداز کیا ہوتا تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو سمجھانا چاہتے اور کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچتی کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ فلاں کا کیا معاملہ ہے جو یہ کہتا ہے، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی بات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا، کوئی غلط بات پہنچتی تو نبی پاک علیہ السلام نام لے کر نہ فرماتے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں ایسا، نام نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، نام لیے بغیر اصلاح فرماتے ہیں، اس شخص کی بھی اصلاح ہو جاتی اور دیگر لوگوں کو بھی اصلاح کا موقع ملتا اور انہیں بھی نصیحت ہو جاتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصلاح، سبحان اللہ، قربان جائیں، کتنا ہی بڑا کوئی معاملہ ہو جاتا، حکمت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے اور اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک دیہاتی، گاؤں کے رہنے والے جو دین کی زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے بھی دور تھے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہ اعرابی دیہاتی داخل ہوئے اور ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ کرام دوڑے اسے روکنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہ روکو، چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے بلا کر ارشاد فرمایا یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں، یہ تو ذکر الہی، نماز اور تلاوت قرآن کریم کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت انہیں منع کیا کہ اس شخص کو ابھی نہ روکو۔ اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں، ہو سکتا ہے درمیان ہی میں وہ شخص رک جاتا اور اس کو کوئی مرض ہو جاتا یا پھر اس کو پکڑا جاتا
اور مسجد زیادہ گندی ہوتی تو اس شخص نے لا علمی کی بنیاد پر یہ عمل کیا۔ حالانکہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ مسجد میں اس طرح سے پیشاب کرنا، کوئی نجاست ڈالنا، یہ حرام اور گناہ کا کام ہے، لیکن وہاں موقع تھا کہ انداز ایک اختیار کیا جاتا، اور نبی پاک علیہ السلام کا حکمت بھرا انداز، اور بہت ساری حکمتیں تھیں اسے اس وقت نہ روکنے کی۔ جی ہاں، اسے نہیں روکا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پیار سے سمجھایا، اور اس جگہ پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر پانی بہا دیا جائے، اس کو پاک کر لیا جائے، اور ان اعرابی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، مسجدوں کو گندہ نہیں کرتے، بلکہ مسجدوں میں تو نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو اعرابی جو تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف تشریف لائے، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہوں نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ ہی برا بھلا کہا، بلکہ پیار سے سمجھایا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سلسلہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آج ہم نے سنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصلاح کا انداز کیسا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے گلدستے میں سجانے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے پیارے انداز کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کر سنت مجھے اللہ